بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ الحجر۔ الف لام را، یہ آیتیں کتاب کی اور ایک واضح قرآن کی۔ وہ وقت آئے گا جب انکار کرنے والے لوگ تمنا کریں گے کاش وہ ماننے والوں میں بنے ہوتے۔ ان کو چھوڑو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور خیالی میدان کو بھلاوے میں ڈالے رکھیں۔ بس آئندہ وہ جان لیں گے کہ اور ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا اس کا ایک مقرر وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم نہ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر نصیحت اتری ہے تو بے شک دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہوتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے لیے اتارتے ہیں اور اس وقت لوگوں کو مہلت نہیں دیتے۔ یہ یاد دہانی کتاب ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، اور ہم تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں، اور جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا استحراس کرتے رہیں۔ اسی طرح ہم یہ استحراس مجرمین کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ دستور اگلوں سے ہوتا آیا، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس پر وہ چڑھنے لگیں تب بھی وہ کہہ دیتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اسے رونق دی اور اس کو ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ اگر کوئی چوری چھپے سننے کے لیے کان لگاتا تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس پر ہم نے پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر ایک چیز اندازے سے اگائی، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب بنائے اور وہ چیزیں جن کو تم کو روزی نہیں دیتے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور ہم اس کو ایک متعین اندازے کے ساتھ اتارے ہیں، اور ہم ہی ہواؤں کو بار اور آواز بنا کر چلاتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اس پانی سے تم کو سیراب کرتے ہیں، اور تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم اس کا ذخیرہ جمع کر رکھتے، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی باقی رہ جائیں گے، اور ہم تمہارے اگلوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے انسانوں کو سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، جب اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنے روح سے پھونک دوں تو تم اس کے سجدے میں گر پڑنا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ خدا نے کہا کہ اے ابلیس، تجھ کو کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو تو نے سنے ہوئے گارے کی سوکھی مٹی سے پیدا کیا۔ خدا نے کہا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھ سے اس دن تک کے لیے مہلت دے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ خدا نے کہا تجھ کو مہلت ہے اس مقررہ وقت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور سب کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں میں تیری پیروی کریں، اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ، اور ان کے سینوں کی قدروتیں ہم نکال دیں گے، سب بھائی بھائی کی طرح ہوں گے تختوں پر آمنے سامنے، وہاں ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بخشنے والا اور رحمت والا ہوں، اور میری سزا دردناک سزا ہے، اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں سے آگاہ کرو۔ جب وہ اس کے پاس آئے پھر انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم نے
کہا کہ ہم تم لوگوں سے اندیشناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو، ہم تو ٹھیک ایک لڑکی کی بشارت دیتے ہیں جو بڑا عالم ہوگا۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھ کو اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ بس تم کو کس چیز کی بشارت مجھ کو دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں حق کے ساتھ بشارت دیتے ہیں، بس تو نا امید نہ ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا کہ اپنی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون نا امید ہو سکتا ہے؟ کہا بھیجے ہوئے فرشتوں اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم ان سب کو بچا لیں گے، بغیر اس کی بیوی کے اس کو ہم نے ٹھہرا لیا، وہ ضرور مجرم لوگوں میں رہ جائے گی۔ پھر جب بھیجے ہوئے فرشتے خاندانوں اور لوط کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم جس میں سے یہ لوگ شک کرتے ہیں اور ہم تمہارے پاس حق کے ساتھ آئے اور ہم بالکل سچے ہیں، بس تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ اور تم ان کے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کا حکم ہے۔ اور ہم نے لوط کے پاس حکم بھیجا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی اور شہر کے لوگ خوش ہو کر آئیں۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، تم لوگ مجھ کو رسوا نہ کرو اور تم اللہ سے ڈرو اور مجھ کو ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تم کو دنیا بھر کے لوگوں سے منع نہیں کر دیا؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تم کو کرنا ہے تیری جان کی قسم وہ اپنی سرمستی میں مدہوش تھے، پس دن نکلتے ہی ان کو چنگھاڑے نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کی بستی کو تلف کر دیا اور ان لوگوں پر کنکریوں کے پتھر کی بارش کر دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان رکھنے والوں کے لیے، اور یہ بستی ایک سیدھی راہ پر واقع ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ ایک والے یقیناً ظالم تھے، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر واقع ہیں۔ اور حجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی، مگر وہ اپنے اس منہ سے پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش کرے ان میں گھر بساتے تھے، امن میں رہے، پس ان کو صبح کے وقت سخت آواز پکڑ لیا، بس ان کا کیا ہوا اور ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت کے بغیر نہیں بنایا، اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، پس تم خوبی کے ساتھ درگزر کرو، بے شک تمہارا رب سب کا خالق ہے اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا، تم اسے متاع دنیا کی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو، ہم نے اس میں مختلف لوگوں کو دی ہے، اور ان پر غم نہ کرو اور ایمان والوں پر اپنے شفقت کے بازو جھکا دو اور کہو کہ میں ایک کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح بس تیرے رب کی قسم ہم ان سے سب ضرور پوچھیں گے جو کچھ کرتے ہیں، بس جس چیز کا تم کو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور مشرکوں سے اعراض کرو، ہم تمہاری طرف سے ان کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو شریک کرتے ہیں، بس عنقریب وہ جان لیں گے، اور ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اس سے تمہارا دل تنگ ہو جاتا ہے، بس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی بات آ جائے۔ دوستو یہ تھا سورہ الحجر کا واقعہ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔